ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ 4.5 سال بعد PIA کا طیارہ یورپ میں داخل۔ قومی ایئر لائن کی پرواز PK-749 پیرس پہنچ گئی۔ برطانیہ اور امریکہ کے لیے بھی PIA کی پروازیں جلد شروع ہو جائیں گی۔ خواجہ آصف نے PIA کی یورپ کے لیے پروازوں کا افتتاح کرتے ہوئے کہا، کوشش ہے قومی ایئر لائن کو جلد پرائیویٹائز کر کے کمرشل بنا دیں۔ سابق ایویشن وزیر کے بیان سے بڑی تباہی ہوئی۔ PIA کو کئی 100 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا۔ المیہ ہے، ہمارے ملک میں غلط فیصلوں کا احتساب نہیں ہوتا۔ سارے یورپ میں PIA آپریٹ کرے گی۔ آنے والے دنوں میں برطانیہ کے لیے USA کے لیے بھی ہماری فلائٹس کا اجرا ہوگا۔ زیادہ دیر نہیں لگے گی، ہم چاہیں گے کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جا سکے، کمرشل ایئر لائن کی CS سے کمپیٹ کر سکے۔ اس وقت کے منسٹر ایویشن کے بیان سے اتنی بڑی تباہی آئی، 4.5 سالوں میں کئی 100 ارب روپے کا نقصان PIA نے اٹھایا۔ بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ اس قسم کے غلط فیصلوں کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ 4.5 سال بعد اسلام آباد سے پیرس کے لیے PIA پروازوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ پیرس جانے والی پہلی پرواز کے مسافروں سے زینب علی کی گفتگو۔ PIA کی جانب سے تقریباً 4.5 سال بعد فرانس کے لیے پہلی پرواز روانہ کی جا رہی ہے۔ پہلے ہمیں وایا دبئی قطر آنا پڑتا تھا، ابھی یہ ڈائریکٹ آئے گی۔ وہاں سے شکاگو جانا پڑتا ہے، پھر وہاں سے دبئی جانا پڑتا ہے، یا قطر دوحہ جانا پڑتا ہے۔ اپنی ایئر لائن اور اپنے ہی ملک میں پیسے آئے گا تو اس کی مجھے زیادہ خوشی ہے۔ ڈیڈ باڈی بھی جو پودوں سے ہم بیچتے تھے اس کی بھی بہت تکلیف ہوتی تھی۔ پاکستان سے پیرس ڈائریکٹ پروازوں سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بھی مضبوط ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترسیلات زر میں اضافے پر قوم کو مبارکباد۔ کہا، معیشت کا پہیہ جام کرنے کا نعرہ لگانے والوں کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پاکستان معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ دسمبر 2023 سے دسمبر 2024 تک ترسیلات زر میں ریکارڈ 29.3% اضافہ ہوا۔ ریکارڈ ترسیلات زر اوورسیز پاکستانیوں کے ملک و قوم کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے آہنی عزم کی سند ہے۔ بانی کی اوورسیز کو کال جا چکی ہے، 2-3 ماہ میں اثر نظر آئے گا۔ PTI کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں، PTI دور کے مقابلے میں مہنگائی زیادہ ہو چکی ہے، ڈالر زیادہ مہنگا ہو چکا ہے، سرکاری ادارے نقصان میں ہیں، حکمرانوں کی فیکٹریاں منافع میں ہیں۔ مریم نواز سے بنیادی صحت کے مرکز اپنے نام پر کر لیے ہیں۔ ہمارے وقت میں 12%، ان کے دور میں 13 سے 38% تک موجود۔ اوورسیز کو عمران خان صاحب کی کال بھی جا چکی ہے، 2-3 مہینوں کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا اثر پڑتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 178 روپے، آج کا ڈالر ریٹ 278 روپیز۔ ہماری اپنی ذاتی ملیں، ان کی تو بیلنس شیٹ زبردست ہے۔ یہ قوم کے ادارے ہیں، اس کے لیے نہ ان کو کام کے بندے ملتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجیز ہے۔ ان کا نام ہٹا کے اتفاق لکھ دیا جاتا، ساتھ ساتھ ہر چیز کے ساتھ اتفاق لکھ دیا جاتا، تو شاید یہ بھی پروفیٹیبل ہو جاتے۔ پنجاب میں BHUs کے نام بھی چینج کر کے سارے چیف منسٹر صاحبہ نے اپنے نام پہ رکھ دی ہے۔ KP میں صحت کارڈ ہے، اس پہ 103 بیماریاں ہیں، ان کے علاج جو KP میں صحت کارڈ ہے، اس کو میچ کرنے کے لیے کم از کم پنجاب میں ان کو 103 کارڈ پورے کرنے ہیں۔ بات کراچی کی، جہاں 2 دن کے دوران بے لگام ٹینکروں نے 4 شہری کچل دیے۔ شہید ملت روڈ پر تیز رفتار ٹینکر نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو پہلے ٹکر ماری، پھر گھسیٹتا ہوا پل پر چڑھ گیا۔ مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی، ڈرائیور فرار ہو گیا، پولیس نے کلینر کو پکڑ لیا۔ ناباک دوست اسرار اور نعمان کے 5 بچے ہیں۔ لواحقین کہتے ہیں خدا را ٹینکر مافیا کو لگام دیں۔ 40 سال کے یہ جوان دونوں تھے، اور اب ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کون سہارا دے گا؟ میرے والد صاحب تو بہت اچھے تھے، ان نے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا۔ وہ اپنی بچی کو تعلیم کے لیے چھوڑ کے واپسی آ رہا تھا۔ آج ہمارا بھائی گیا، کل تو کسی کا نہ جائے نا۔ معصوم بچی کہہ رہی ہے کہ میرے باپ نے تو کسی کو مارا تک نہیں ہے، اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، چراغ گل ہو گیا ان بچوں کا۔ شرجیل میمن نے کہا تھا دن میں واٹر ٹینکر نہیں چلیں گے، صحافی کا سوال۔ میئر کراچی ہتھے سے اکھڑ گئے، کہا مجھے نہیں معلوم، شرجیل میمن سے ہی پوچھیں۔ پابندی لگی ہے تو کمشنر یا DIG نے لگائی ہوگی، آپ کو لاہور میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ منفی سیاست سے شہر کا نقصان ہو رہا ہے۔ میمن نے کہا تھا کہ واٹر ٹینکر جو ہے وہ دن میں نہیں چلیں گے، آج صبح جو واقعہ ہوا ہے واٹر ٹینکر نے 2 لوگوں کو کچلا
یہ بیان کس نے دیا تھا تو شرجیل صاحب سے پوچھیے گا. مجھے نہیں پتا شرجیل صاحب نے کس کانٹیکسٹ میں یہ کہا. نمبر 1. نمبر 2, یہ اگر بندش لگائی گئی ہے ڈیلی موومنٹ کی, یہ کمشنر کراچی اور ڈی آئی جی ٹریفک کی جانب سے لگائی گئی ہے. یہ سوال ان سے پوچھیے. اگر میرا ڈومین ہے, اگر میں کوئی چیز کہوں اور وہ نہ ہو تو مجھ سے بالکل آپ سوال پوچھیے گا. لاہور میں کچھ نظر نہیں آتا آپ کو. مرتضیٰ وہاب صاحب کو ناگوار گزری. منفی سیاست ہے نا ہمارے شہر کے اندر, یہ ہمارے شہر کو نقصان پہنچاتا ہے. جس کے پاس کراچی کا لائسنس ہو, شہر میں ہیوی ٹریفک چلانے کی اجازت صرف اسی کو ہونی چاہیے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں دوسرے صوبے سے آ کر ٹرک اور ڈمپر چلانے والوں کو شہر کی ٹریفک کی الف بے تک نہیں پتا. نشے میں بھی ڈرائیونگ کرتے ہیں, جب چاہے خونی ڈمپر کسی کو بھی کچل دیتا ہے. ایسے واقعات سے کراچی والوں میں احساس محرومی بڑھ رہا ہے. آئی جی صاحب کو, ڈی آئی جی صاحب کو میں کہوں گا کہ آج کے بعد کوئی بھی ڈمپر ڈرائیور جب تک کہ اس کے پاس کراچی کا ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو, اسے کراچی کے روڈز پر آنے نہ دیا جائے. آئی جی صاحب کو اور ڈی آئی جی ٹریفک کو خط لکھ رہا ہوں. جو ڈمپر ڈرائیورز ہیں یہ دوسرے صوبوں سے آتے ہیں, یہ ہائی ویز کے ڈرائیورز ہیں, جہاں کھلا روڈ ملتا ہے یہ وہاں بھگاتے ہیں. یہ کی وہی عادت ہے. اور یہاں کراچی کا جو ٹریفک ہے وہ یا تو ان کو سمجھ نہیں آتا ہے یا ان کے پاس وہ لائسنس نہیں ہے جس سے یہ یہاں کی تربیت یافتہ جسے ہم کہیں کہ ڈرائیورز ہوں. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ٹھنڈی ٹھار ہوا, گرما گرم کعبے, بھاپ اڑاتی کافی کی چسکیاں اور لوگوں کی سیلفیاں. کراچی کے ساحل پر سجے عید فیسٹیول میں شہر عقائد کے باسی کیسے انجوائے کر رہے ہیں, جانتے ہیں وہاں موجود نمائندہ ARY چاند نواز سے. جی میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے سمندر کے کنارے, جہاں 3 روزہ فوڈ فیسٹیول جاری ہے, جس میں پاکستانی غیر ملکی کھانے ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. ایسے میں کراچی کی عوام مزیدار کھانے کھا رہی ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت کھانا مل رہا ہے. کھانے کی ویرائٹیز بہت ساری ہیں. ہم لوگوں نے بریانی کھائی, کچوری کھائیے, گول گپے کھائے, کنافہ کھایا ہے, چاٹ کھائیے. پپو ناچ نہیں سکتا, پپو کڑیوں میں کریز ہے, پپو کی آنکھیں لائٹ بلو, پپو دکھتا انگریز ہے. لگ جا گلے کہ پھر یہ ہنسی رات ہو نہ ہو, شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو. یہاں جشن ہلا گلا ہے, کھانے کھا رہے ہیں چٹپٹے. سردی میں فوڈ فیسٹیول میں چٹپٹے کھانے کا اپنے ہی مزہ ہے. پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید سردی, دھند کا راج. لاہور جڑاوالا اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے بند کر دی گئی ہے. کراچی سے جانے آنے والی ٹرینیں بھی تاخیر کا شکار ہیں. پاکستان ایکسپریس 6 گھنٹے تاخیر سے رات 8 بجے روانہ ہوئی. قراقرم ایکسپریس 9 گھنٹے تاخیر سے رات 12:30 بجے لاہور جائے گی. پاکستان بزنس 7 گھنٹے, ملت ایکسپریس 4 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے. تیز گام 2 گھنٹے 45 منٹ, زکریہ ایکسپریس 2.5 گھنٹے اور سر سید ایکسپریس 1 گھنٹہ تاخیر کا شکار. گرین لائن بھی 2 گھنٹے تاخیر سے رات 12 بجے اسلام آباد روانہ ہوگی. لاہور میں دھند نے سب دھندلا دیا, نظام زندگی مفلوج ہو گیا. حادثے کی وجہ سے کئی گھنٹے میٹرو سروس معطل رہی, موٹر ویز بند اور پروازیں بھی تاخیر کا شکار ہو گئیں. الماس احمد خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں. اور پر رات کو اترنے والی دھند دوپہر تک نہ چھٹ سکی. موٹر ویز بند, پروازیں تاخیر کا شکار, جبکہ شدید دھند کے باعث ٹرک الٹنے سے 4 گھنٹوں تک میٹرو بس ٹریک اور فیروز پور روڈ پر ٹریفک معطل رہی. دھند شدید تھی سر, اس کو نظر نہیں آیا, وہ اوپر چڑھ گیا, رکشے نے یو ٹرن لیا وہاں سے, وہ سیدھا اس کے اندر کھپ گیا. آدمیوں کی مدد سے رکشے کو سائڈ پہ کیا ہے. دھند اتنی شدید تھی کہ شہری بھی ایک دوسرے کو ڈرائیونگ کے دوران احتیاط برتنے کا مشورہ دیتے رہے. فوگ لائٹ استعمال کرنی چاہیے کیونکہ آج کافی ہوئی ہوا ہے, ویدر خراب ہوا ہوا ہے. فوگ لائٹ کریں, کم آہستہ سپیڈ پہ چلائیں گاڑی چلائیں تو وہ 10 کی سپیڈ میں, 20 کی سپیڈ میں. لاہور میں شدید دھند کے باعث اندرون اور بیرون ملک آنے والی 15 پروازیں کئی گھنٹے تاخیر کا شکار رہی. کیمرامین دانش نسیم اور آفتاب احمد کے ساتھ الماس احمد خان, ARY نیوز لاہور. پاکستان کے محمد آصف نے سارک سنوکر چیمپئن شپ جیت لی. کولمبو میں کھیلے گئے فائنل میں میزبان ملک کے کیویسٹ کو آؤٹ کلاس کیا. ورلڈ چیمپئن محمد آصف پورے ایونٹ میں ناقابل شکست رہے. حتمی مارکے میں 5-0 سے میدان مارا. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے شاندار کامیابی پر محمد آصف کو مبارکباد دی. واپس آئیں گے بریک کے بعد.
वेलकम बैक। 9 मई मुकदमों में दफात इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की थी, फिर उन पर फौजी ट्रायल कैसे हुआ? सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। कहा, क्या फौजी अदालतों ने ट्रायल उन मुकदमों पर किया जो थानों में दर्ज थे? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, हर दहशतगर्द पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक नहीं होता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, 38 साल इस शोबे में हो गए, फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या अफसर को इतना तजर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम कहती हैं कि बानी ने कहा है, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, अपने मुकदमात बैनुल-अक़वामी फोरम पर ले जाएंगे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया को बताया, बानी ने कहा, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। डॉक्टरों को मिलने की इजाज़त नहीं, बच्चों से बात तक नहीं कराते, ये टॉर्चर के ज़ुमरे में आता है। एक्सेस है उसको महदूद किया हुआ है। इमरान खान के बच्चों को नहीं बात करने देते, इमरान खान के जो मुआलिज है उनको नहीं मिलने देते, रूल्स तोड़े जाते हैं जेल के, ये टॉर्चर के अंदर आता है। इमरान खान ने कहा है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान में, अब हम ह्यूमन राइट्स केस को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने लेकर जाएंगे। हमने उनको बताया, मुझे लगता है राना सनाउल्लाह को आपकी पार्टी चाहिए, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अलीमा खान पार्टी टेक ओवर करना चाहते हो, इमरान खान उस पे खूब हंसे। ये चीज तो हम नहीं रोक सकते और हम जरूर पैगाम लेकर आएंगे। आपसे लोगों से वादा करते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि इमरान खान की हिफाजत भी करें, गद्दारियां होती है हम उसके ऊपर भी नजर रखें। इमरान खान और हर चीज का फैसला अडियाला जेल से ही। पीटीआई रहनुमाओं शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए। सलमान अकरम का शेर अफजल का बयान, पार्टी मौक़िफ़ मानने से इनकार। कहा, हम 4-5 लोग ही बानी और पार्टी की बात करने का इस्तेहकाक रखते हैं, हर किसी की बात को बानी का मौक़िफ़ ना समझा जाए। शेर अफजल मरवत ने कहा, सलमान अकरम राजा हैं कौन? 1 साल हुआ पार्टी में आए और जनरल सेक्रेटरी बन गए। 9 मई के बाद ये लोग ढूंढने से नहीं मिल रहे थे। मरवत साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान ने कह दिया कि अगर मुझसे मुलाकात नहीं करवाते तो कोई मसला नहीं, 3रा-4था सेशन भी करवा लें। इज दैट अ गो अहेड फ्रॉम इमरान खान सेइंग कि आप बातचीत करें, मेरे से मुलाकात जरूरी नहीं? शेर अफजल मरवत की बात पे तो नहीं कुछ कहूंगा, मैं नहीं समझता उनकी बात कोई पार्टी की बात है। जरूर मुज़ाकरात करनी है, बिल्कुल गलत है। हर शख्स जो बात करता है, ये बहुत बड़ी पार्टी है, उसको आप पार्टी का या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ मत समझिए। हम 2-4 लोग हैं, आप इस काबिल समझिए कि वो खान साहब की या पार्टी की बात कहने का इस्तेहकाक रखते हैं। सलमान अकरम राजा साहब का पीटीआई से क्या ताल्लुक है? 1 साल पहले पीटीआई में आ गया पूछने बैरिस्टर गौर साहब से, ये हजरत किस खाते में सेक्रेटरी जनरल हो गया? 15 दिन लाहौर में रहता है, 1 दिन इधर इस्लामाबाद आ जाता है, तो इसको इदराक होगी। इद्दत केस में मैं वकील था, दरमियान से इसने मुझे जो है आउट कर दिया, खुद आ गया। 9 मई के बाद ये सलमान अकरम राजा किधर थे? ये नेगोशिएशंस भी तो पसे पर्दा किसी नेगोशिएशंस की वजह से शुरू हुई है ना, एग्री करते हैं आप? 100%। बैरिस्टर गौहर पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के हक में बोल पड़े। चेयरमैन पीटीआई का शेर अफजल मरवत के बयान पर इज़हार बरहमी। कहा, सलमान अकरम राजा की तकर्री बराह रास्त बानी पीटीआई ने की है, बानी पीटीआई की हिदायत ही पार्टी का आइन होता है। मुज़ाकराती और सियासी कमेटी के अरकान के अलावा मुज़ाकरात पर राय ज़ाती तसव्वुर होगी। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल की सिंध के सीनियर सियासतदानों सेनेटर जाम करम अली और जाम कायम अली से मुलाकात। जाम हाउस कराची में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर को ज़ोहराना भी दिया गया, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान के गवर्नर, सिंध और बलूचिस्तान में चीन, रूस, तुर्की और ईरान के कौंसल जनरल भी शरीक थे। ज़ोहराने में कुवैत, बहरीन, ओमान और कोरिया के कौंसल जनरल ने भी शिरकत की। शामिल करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। 18 साल बाद पाकिस्तान को ब्रिटिश ओपन टाइटल जिताने वाले सुहेल अदनान का लाहौर में शानदार इस्तकबाल। जूनियर स्क्वाश चैंपियन कहते हैं कि अल्लाह ने दिन रात की मेहनत का सिला दिया है। शहजाद मलिक की रिपोर्ट देखिए। पंजाब स्क्वाश कॉम्प्लेक्स पहुंचने पर सुहेल अदनान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया।
صدر پی ایس اے نور الامین مینگل نے کہا سہیل عدنان نے یہ تاریخی فتح سمیٹ کر پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا. بچے کی ہماری محنت ہے, اس میں کی کوچز ہیں, اس میں پنجاب اسکواش کی سپورٹ ہے, اس میں پاکستان اسکواش کی سپورٹ ہے. چیمپئن کھلاڑی سہیل عدنان نے جیت کا کریڈٹ اپنے چاچو کو دے دیا. پاکستان کا ایک نام ہوتا تھا جیسے ٹورنامنٹ جیتنے میں جہانگیر خان, جانشیر خان, قمر زمان خان, گوگی علاؤدین, ایک قسم کا پاکستان کا راج ہوتا تھا اسکواش پہ. انشاءاللہ آگے ٹارگیٹ ہے ورلڈ چیمپئن شپ جیتنی ہے, ورلڈ جونیئر جیتنی ہے. پی ایس اے حکام مستقبل میں بھی سہیل عدنان کی طرح مزید کھلاڑی پاکستان کو دینے کے لیے پر امید ہیں. کیمرہ مین الطاف حسین کے ساتھ شہزاد ملک, ایئر1 نیوز, لاہور. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے AR9 نیوز.